اسلم ضابط بہت ہی بنیادی بات ہے. اس سلسلے میں کئی اقسام کی تو غلط فہمیاں ہمارے ہاں عام طور پر پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر ایک ہمارا یہ خیال کہ اردو ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے پیدا ہوئی، یہ غلط ہے. مسلمانوں کی جب ہندوستان میں آمد ہوئی تو اس وقت یہ زبان موجود تھی اور مسلمانوں سے ہزاروں سال پہلے سے موجود تھی. اور اس معاملے میں جس طرح آپ نے سوال کیا، آپ اکیلے نہیں ہیں. کئی معرکۃ الآراء کتابوں کے مصنف بھی آپ کے ہم خیال ہیں. مثال کے طور پر میر امن دہلوی نے کہا کہ اردو زبان شاہجہان بادشاہ اور یہ آپ کے ہمایوں بادشاہ کے دربار سے اور ان کی جو افواج تھی ان کے آپس میں بول چال سے ایک پیوند کاری ہوئی اور اس طرح ایک نئی زبان وجود میں آ گئی. یہ غلط ہے. یا اس طرح کے اور جو خیالات ہیں وہ بھی غلط ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ اردو یقینی طور پر، بنیادی طور پر اردو زبان بھی جس طرح دیگر زبانیں پیدا ہوتی ہیں بالکل اسی طرح کے ایک تاریخی عمل کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوئی. اور اس معاملے کو سمجھنے میں علماء سے ایک تھوڑی سی آپ یوں کہہ لیجئے کہ چوک ہوئی ہے. یہ اچھا، آج میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے یار بہت ہی بنیادی بات کی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت گہرائی میں جا کر کے آپ معاملات کو دیکھتے ہیں اور بڑے بنیادی نوعیت کے سوال نکالتے ہیں اسلم جاوید. تو اب تھوڑا سا وقت مجھے بھی دیں تاکہ میں اس کی وضاحت کروں کہ مثال کے طور پر نصیر الدین ہاشمی نے لکھا کہ اردو حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئی، جو کہ غلط ہے. حافظ محمود خان شیرانی جیسے اسکالر نے لکھا کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی، جو کہ غلط ہے. گریرسن جیسے ماہر لسانیات نے کہا کہ نہیں صاحب، اردو تمام زبانوں کی تال میل سے پیدا ہوئی، کھچڑی زبان. یا مولانا محمد حسین آزاد نے لکھا کہ اردو پراکرت کی بیٹی ہے. یہ سارے نظریات غلط ہیں. اور جدید جو لسانیات کا علم ہے اس میں کسی نظریے کی کوئی صداقت ثابت نہیں ہوتی. اس بات کو آپ یوں سمجھیے کہ اردو یقیناً پنجابی کے بہت قریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جیسا کہ شیرانی صاحب فرماتے ہیں. اب پنجابی کے واحد اور جمع آپ دیکھیں گے تو اس کا قاعدہ اردو میں ایک ہی ہے. صفت اور موصوف کا قاعدہ آپ دیکھیں گے تو وہ ایک ہی ہے. اور اسی طرح سے آپ مذکر اور مؤنث کا قاعدہ دیکھیں گے تو وہ ایک ہی ہے. تقریباً بہت معمولی سے فرق کے ساتھ پوری کی پوری گرامر اردو اور پنجابی کی ملتی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ پنجابی میں بات کو یا گفتگو کو کہتے ہیں گل. اب اس کی جمع جب اہل پنجاب بناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں گلاں، یعنی الف اور نون غنہ کا اضافہ کرتے ہیں. دکن میں کیا ہے؟ دکن میں جیسے کہ بات کہتے ہیں وہ گل کی جگہ ہے، اور اس کی جب جمع کرتے ہیں تو باتاں، وہی الف اور نون غنہ کا اضافہ. اسی طرح سے صفت اور موصوف اور باقی تمام جو قاعدے ہیں وہ سارے اردو اور پنجابی کے ملتے ہیں، حتیٰ کہ ذخیرہ الفاظ ملتا ہے. شیرانی صاحب نے یہ خیال اس بنیاد پر دیا تھا کہ مسلم حملہ آور جو سینٹرل ایشیا سے آئے وہ افغانستان کے راستے پہلے پنجاب میں داخل ہوئے اور یہاں سے ایک نئی زبان وجود میں آئی اور وہ اس زبان کو لے کر کے آگے، چاہے وہ دلی ہے یا آگرہ ہے، اس کے بعد اندر گئے ہندوستان میں.
لیکن جدید تحقیق یہ کہتی ہے کہ اردو زبان آریہ اور دراوڑوں کی یعنی اختلاط سے پیدا ہوئی، یعنی ایرین اور دراوڑین جو زبانیں ہیں ان کے اختلاط سے پیدا ہوئی، اور وہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی آمد سے بہت پرانی بات ہے، اور جب پرانی بات ہے تو ظاہر ہے کہ جب مسلمان ہندوستان میں آئے تو یہ زبان پہلے سے موجود تھی۔ مسلمان چونکہ ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو انہوں نے جو یہاں کی ہر چیز کو ایک گرا پڑا سمجھا، حقیر سمجھا، یہاں کے ادب کو، یہاں کے دیگر تمام ساری چیزوں کو، تو اس میں یہ ایک زبان بھی تھی۔ اور یہ زبان، سچی بات یہ ہے کہ عربی، فارسی اور ترکی اور ان زبانوں کے مقابلے میں اس کی کوئی عمر بھی نہیں تھی، بالکل ایک یعنی کہ رف سی زبان تھی آپ جس کو کہہ لیجئے، تو لیکن بہرحال موجود تو تھی نا۔ تو اولاً مسلمانوں نے اس کو نام بھی ریختہ کا دیا۔ ریختہ کا دو ہی معنی ہیں، ایک تو گری پڑی چیز اور حقیر چیز کے ہیں، اور دوسرا ایک صنف سخن ہے۔ تو یہ تاریخ کے حوالے سے آپ نے بہت اچھی بات مجھے یاد دلائی۔ ستم یہ ہے نا کہ اتنے بڑے بڑے موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ٹائم کم ہوتا ہے۔ آپ کا یہ ظلم ہے کہ سوال اتنا اچھا ہوتا ہے لیکن وہ میں وقت کی جو کمی ہے اس کے مطابق چلتے ہوئے اس کو میں ایک سرسری بیان کر سکتا ہوں، تو وہ سرسری بات تو ہے یہ۔ اب آئیے مسلمانوں کے شعر و ادب کا۔ تو پہلے تو یہ دیکھیے کہ مسلمانوں کے زمانے میں اس زبان کی صحیح طور پر آبیاری ہوئی۔ اس کے بعد سرزمین دکن میں پہلی مرتبہ اردو شعر و ادب نے آنکھ کھولی، یا ان کا جنم ہوا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قلی قطب شاہ کا تو دیوان موجود ہے، اور اگر آپ لاہور میں آ جاتے ہیں یعنی پنجاب میں آ جاتے ہیں تو مسعود سعد سلمان لاہوری جیسی شخصیت موجود ہے، اور اگر آپ شمالی ہند یعنی دلی چلے جاتے ہیں تو دہلی میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر خسرو جیسی ہستی موجود ہے، جعفر زٹلی جیسا آدمی موجود ہے۔ تو یہ تین بڑے یعنی مراکز کہہ لیجئے کہ ان تین بڑے بڑے مراکز میں مختلف یعنی وقت کے اختلاف سے ہمیں ملتا ہے کہ شاعری کا آغاز ہو، جس میں قلی قطب شاہ وہ آدمی ہے کہ جس کا کہ دیوان دستیاب ہوا ہے۔ تو قلی قطب شاہ کو عام طور پہ اردو کا پہلا شاعر کہا جاتا ہے، تو اس میں بھی تھوڑی سی اصلاح کی گنجائش ہے کہ وہ پہلا شاعر نہیں ہے، وہ پہلا صاحب دیوان شاعر ہے۔ محض شاعر ہونا ایک الگ بات ہے اور صاحب دیوان شاعر ہونا الگ بات ہے۔ قلی قطب شاہ چونکہ بادشاہ تھا اور اس کے بعد اس کا بھتیجا برسر اقتدار آیا، تو اس نے اپنے سسر کا اور کہہ لیجئے یا اپنے چچا کا کہہ لیجئے دیوان کی حفاظت کی، اور حفاظت کرنے کے بعد اس نے اس دیوان کو مرتب کیا، اور وہ خود بھی بہت اچھا شاعر تھا، اور آج وہ دیوان اہل ادب کے پاس سب سے گراں قدر تحفہ ہے قلی قطب شاہ کی طرف سے۔ قلی قطب شاہ کو آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ اس کی شاعری میں آپ کو پورا ہندوستان اپنی اصل صورت میں جیتا جاگتا نظر آئے گا، یعنی کہ ہندوستان، دکن کے جو میلے ہیں اس کا ذکر ہے، مسلم اور غیر مسلم تہوار ہیں ان کا ذکر ہے، پہناوے کا ذکر ہے، کھانے پینے کا ذکر ہے، طرز تعمیر کے حوالے سے بھی اس میں نشانیاں مل جاتی ہیں۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ قلی قطب شاہ کے بعد ہمارے پاس دوسرا جو بڑا نام ہے اور وہ صاحب دیوان ہے۔ یوں تو قلی قطب شاہ سے پہلے بھی شاعر دکن میں تھے، جس میں حسن شوقی کا نام بڑے احترام سے میں تو عام طور پر لیتا ہوں۔ وہ ایک صاحب کمال آدمی تھا اور دکنی کا لاجواب شاعر تھا۔ حسن شوقی ایک اس نے ماشاءاللہ طویل عمر پائی، اور
ایک کیا اس نے لاجواب ایپک جس کو کہنا چاہیے، جنگ نامہ جس کو کہنا چاہیے، جنگ تالیکوٹ کے حوالے سے اس کی شاندار نظم. اس کے علاوہ اور بھی ہیں، میں نام کیا لوں. میں بات کرنا چاہ رہا تھا ولی دکنی کی، صاحب دیوان شعرا کی، چونکہ بات چلی ہے تو قلی قطب شاہ کے بعد جو بہت بڑا نام ہمارے پاس ہے وہ ولی دکنی کا. ولی کہ ہاں آپ دیکھیں گے بالکل وہی ہندوستانی شعری روایت کا تسلسل جس کو ڈاکٹر جمیل جیلوی صاحب نے بہت ہی اچھا عنوان دیا ہے کہ شاعری کی یا ادب کی گوجری روایت، وہ لے کر کے وہ چلتا ہے. اور اس کے بعد جب اس کا دیوان دہلی آتا ہے، اس کے بعد اہل دہلی جن میں کہ بڑے بڑے شعراء ہیں وہ واقعی متوجہ ہوتے ہیں اور اردو کے بارے میں ان کی رائے تبدیل ہوتی ہے، جس کو کہ وہ ریختہ سمجھ رہے تھے، گری پڑی سمجھ رہے تھے، پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں تو شاعری کے امکانات موجود ہیں، اس میں شاعری کی جا سکتی ہے. تو پھر اس کے بعد اب دلی میں جب شاعری کا آغاز ہوتا ہے تو فوراً ہی شاعری اپنے آغاز کے ساتھ ہی ابہام کی بھول بھلائیاں میں گم ہو جاتی ہے. اس ابہام سے نکالتے ہیں یا نکالنے میں بڑا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں مرزا مظہر جانے جانا. ان کا دیوان تو خیر دستیاب نہیں ہے، کل 15-16 غزلیں ہیں جو گل رانا میں موجود ہیں، بس وہ ان کی پہلی اور آخری نشانی ہے. لیکن یہ کہ انہوں نے ایہام کے خلاف ایک تحریک چلائی اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شاعری وجود میں آئی کہ جس میں عام آدمی کے لیے یہ ممکن ہوا کہ وہ شاعری کی تفہیم کر سکے اور اس کو سمجھ سکے.